اب تک بچھا ہوا ہے مصلی حسین کا، اب تک بچھا ہوا ہے مصلی حسین کا، جاری ہے 14 صدیوں سے سجدہ حسین کا، ام البنی کے شیر کے بازو کہاں کٹے، ام البنی کے شیر کے بازو کہاں کٹے، عباس نے اتارا ہے صدقہ حسین کا، عباس نے اتارا ہے صدقہ حسین کا۔ سلوات پڑھیے بابا دے جس نے ایک بار تمہیں دل سے پکارا، جس نے ایک بار تمہیں دل سے پکارا، اس پہ مشکل نہیں آتی ہے دوبارہ حیدری، جس نے ایک بار تمہیں دل سے پکارا، صرف حسنین نہیں باغ فدق کے وارث، صرف حسنین نہیں باغ فدق کے وارث، اس میں حق رکھا ہے زہرا نے تمہارا
جناب عباس بلندر صلوات. اس میں حق رکھا ہے زہرا نے تمہارا جس نے ایک بار تمہیں دل سے پکارا مہر زہرا میں تھا اس مولا کی قسم مہر زہرا میں تھا اس واسطے مولا کی قسم تو نے پانی کو تماچا نہیں مارا حیدری مہر زہرا میں تھا اس مولا کی قسم مہر زہرا میں تھا اس واسطے مولا کی قسم تو نے پانی کو تماچا نہیں مارا جس نے ایک بار تمہیں دل سے پکارا آدھا لشکر تیری نظروں سے کٹا دریا پئی آدھا لشکر تیری نظروں سے کٹا دریا پر آدھا لشکر تیرے رہوار نے مارا جس نے ایک بار تمہیں دل سے پکارا اپنی نظروں کی اتاری ہے نظر خود میں مولا اپنی نظروں اتاری ہے نظر خود میں نے کر کے جی
محشر کا نظارہ جس نے ایک بار تمہیں دل سے پکارا تیرا سرے جو جوان ہوتا تو لگتا بی بی تیرا سرے جو جوان ہوتا تو لگتا بی بی پورے کا پورا علی سارے کا سارا جوان ہوتا تو لگتا بی بی کا پورا علی سارے کا سارا جس نے ایک بار تمہیں دل سے پکارا سلوات پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ تھے جناب طلال البدر صاحب. حسن کی شبنم بھی ہے، غیظ کا شعلہ بھی ہے، چہرہ عباس میں یوسف بھی ہے، موسیٰ بھی ہے. غیظ سے چڑھتا ہے پارا، صبر سے گرتا بھی ہے. ہم عزاداروں کا لہجہ گرم بھی ٹھنڈا بھی ہے. جب میرے اعمال بولے دور ہے جنت بہت، مسکرا کر اشک بولے راستہ گھٹتا بھی ہے. اب میں دعوت دے رہا ہوں جناب سید حسام بن حسن صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں بارگاہ امام عالی مقام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. جناب سید حسام بن حسن صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری. برائے خشنود محمد و آل محمد صلوات. چار مصروں سے آغاز کلام، ایک اور صلوات کا سہارا دیجیے آپ. سماعت فرمائیے گا جہاں جہاں صاحبان تشریف فرمائیں کہ اس دور تشدد میں پہچان ضروری ہے. اس دور تشدد میں پہچان ضروری ہے. شیعان علی ہم ہیں، اعلان ضروری ہے. شیعان
قرآن سمجھنے کو قرآن ضروری ہے. نعرہ حیدری. حیدر سے چلو پوچھیں آیات کی تفسیریں. قرآن سمجھنے کو قرآن ضروری ہے. شیعان علی ہم ہیں اعلان ضروری ہے. درود پڑھ لیجیے محمد و آل محمد. بار دیگر بلند تر صلوات. بطور خاص توجہات ایک مطلع اور چند اشعار کہ تیرے صدقے میں زہرا ہو رہا ہے. دیکھیے گا جہاں جہاں صاحبان تشریف فرما ہے شاید کسی قابل ہو. تیرے صدقے ہو رہا ہے. تیرے صدقے میں زہرا ہو رہا ہے. یہ کون سا خاص عمل ہے جو ان پاک ہستیوں کے تصدق آج تک انجام دیا جا رہا ہے؟ ارے تیرے صدقے میں زہرا ہو رہا ہے. ارے خدا کو جو بھی سجدہ ہو رہا ہے تیرے صدقے میں زہرا ہو رہا ہے. میں اسی انداز سے بہت آرام سے پڑھتا چلا جاؤں گا. اب آپ کی مرضی ہے، آپ کس انداز سے سنتے ہیں. تیرے صدقے میں زہرا ہو رہا ہے اور تیری چادر کے تیری چادر کے سائے میں والوں کا جلسہ ہو رہا ہے. تیرے صدقے میں زہرا ہو رہا ہے. ایک دفعہ میرے ساتھ مل کر کہیے تیرے صدقے میں زہرا ہو رہا ہے. پھر میرے ساتھ مل کر تیرے صدقے میں زہرا ہو رہا ہے. اور جو اب تک نہیں بولا سماعت فرمائیے. ارے تمہارے ساتھ اچھا ہو رہا ہے. فخر مریم خاتون قیامت شان مباہلہ مادر حسن
فاطمہ سلام اللہ علیہا بلندر صلوات. مسلمانوں پھرے تھے فاطمہ سے تمہارے ساتھ اچھا ہو رہا ہے اور علی والے جنا میں جا رہے ہیں. علی والے میدان محشر ذہن میں رکھیے گا. علی والے جنا میں جا رہے ہیں. علی والے جنا میں جا رہے ہیں. تو جو وعدہ تھا وہ پورا ہو رہا ہے. نعرہ حیدری. علی والے جنا میں جا رہے ہیں. جو وعدہ تھا وہ پورا ہو رہا ہے. تیرے صدقے میں ظاہرا ہو رہا ہے. اور کسی مختار کو ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد والی بات. اس سے بہتر صلوات ارشاد. قرآن وہ کتاب ہے جو اسوہ رسول ہے. حسینیوں کی زندگی عقیدہ و جہاد ہے. علی کا طرز زندگی ہے ہماری درسگاہ. حق کا سیدھا راستہ نعرہ حیدری. تیرے صدقے میں ظاہرا ہو رہا ہے. خدا کو جو بھی سجدہ ہو رہا ہے. تیرے صدقے میں ظاہرا ہو رہا ہے. تو کسی مختار کو بھیجیں بی بی. کسی مختار کو بھیجیں بی بی. کیوں؟ ارے ہمارا شہر کوفہ ہو رہا ہے. تیرے صدقے میں ظاہرا ہو رہا ہے. اور جو کل بھی جیسے قبلہ صاحب نے جس طرف اشارہ فرمایا ہے سماعت فرمائیے گا کہ ادھر ماتم پہ فتوے لگ رہے ہیں. ادھر ماتم پہ فتوے لگ رہے ہیں اور ادھر ماتم زیادہ ہو رہا ہے. حیدری
حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت برشت شدہ محمد و آل محمد صلوات ادھر ماتم پہ فتوے لگ رہے ہیں ادھر ماتم پہ فتوے لگ رہے ہیں اور ادھر ماتم زیادہ صدقے میں زارا ہو رہا ہے. اور آخری شعر سماعت فرما لیجئے کہ امام عصر آ جائیں خدا را امام عصر آ جائیں علی والوں میں جھگڑا ہو رہا ہے تیرے صدقے میں زارا ہو رہا ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. حر کو اپنے قدموں سے جھک کر اٹھاتے ہیں حسین. کربلا ہو تو زمین سے آسماں ملتا بھی ہے. کشتی فرش عزا پر آئیے ورنہ جناب ڈوبنے والوں میں حضرت نوح کا بیٹا بھی ہے. روتی ہیں باد محرم بھی غم شبیر میں آنکھوں کی قسمت تو دیکھو حج بھی ہے عمرہ بھی ہے. یہ تھے سید حسام بن حسن صاحب جو بارگاہ امام علی مقام میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے. مومنین اکرام آپ سے درخواست گزار ہوں کیونکہ کل صورتحال اور تھی، آج مزید بہتر ہوئی ہے موسم کے حوالے سے، تو مومنین ابھی تشریف لا رہے ہیں. جو آپ تشریف فرما ہیں اگر تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تو آپ کی ذرا نوازی ہوگی تاکہ بعد میں آنے والوں کو بیٹھنے کا موقع مل سکے. دوسری بات جو آپ سے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور، پرہیز علاج سے بہتر ہے. یہ جو ماسک کا استعمال ہے اسے ابھی ہم نے جاری رکھنا ہے کہ کرونا ابھی ختم نہیں ہوا ہے، ابھی ہمیں اس سے لڑنا ہے. یہ الگ بات ہے اور مقام شکر خداوندی ہے کہ صورتحال پاکستان میں کم از کم ایسی ہے کہ جہاں پر کافی حد تک اس پر قابو پا لیا گیا ہے. حالات بہت دگرگون ہوئے لیکن پھر بھی اب تمام کی تمام چند ایک شعبے چھوڑ کر سارا سلسلہ کھل چکا ہے اور روح اور جسم کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے دوبارہ سے ہم جت گئے ہیں. کچھ مومنین جو ہیں جب انہیں ماسک کا کہا جاتا ہے تو وہ اس بات پر چین بچین ہوتے ہیں. میں انتہائی ادب سے ان کی خدمت میں درخواست گزار ہوں کہ جو بچے باہر کھڑے ہیں، جو ورکرز ہیں، ان کے ساتھ تعاون کیا کیجیے. بہت شکریہ. یہ مجلس حسین ہے بن ٹھن کے نہ آؤ، یہ مجلس حسین ہے بن ٹھن کے نہ آؤ، اوروں نے ستایا ہے مجھے تم نہ ستاؤ. یکم محرم کی تمہیدی مجلس میں قبلہ صاحب نے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو اپنے کلام کا سرنامہ بناتے ہوئے یہ بتایا کہ زندہ قومیں اپنی تاریخ کو زندہ رکھتی ہیں اور ہم بھی فرش عزا بچھا کے اور اس پر آ کے اپنی تاریخ کے ساتھ تجدید عہد کرتے ہیں. لیکن لوگوں کی تاریخ اور ہماری تاریخ کو زندہ رکھنے میں فرق ہے.
اور وہ یہ ہے کہ وہ لوگ تاریخ کو زندہ رکھتے ہیں جبکہ ہم اپنی زندہ تاریخ سے زندگی کا حصول چاہتے ہیں۔ پھر بتایا کہ دیمک صرف درختوں پر ہی نہیں لگتی بلکہ ممبر کو بھی دیمک لگ سکتی ہے، کیونکہ عالم بن کر ممبر پر آنے والا خطیب حسین آفتوں سے بچاتا ہے، جبکہ ممبر پر آ کر عالم بننے والا مجلس کو آفت زدہ بنا کر مومنین و مومنات کے لیے بگاڑ کا سامان مہیا کرتا ہے، اور یوں غالیوں موالیوں تکفیری گروہ وجود میں آتے ہیں۔ لہٰذا آفت زدہ مجلس سے بچو، کیونکہ اگر انقلاب حسین بپا کرنا چاہتے ہو تو فکر حسین کو اپناؤ۔ یہی فکر راہ ہدایت ہے، کمال توبہ ہے، جنت کا راستہ ہے، عشرائے کمال ہے، یہی راہ عاشورہ ہے۔ اس راہ پر چلنے والا راہ گم نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی منزل آگاہ اللہ ہے۔ پھر آگاہ کیا کہ بدلتے حالات میں تقاضۂ عاشورہ بھی بدل رہا ہے، لہٰذا پھر سر اٹھا رہے ہیں زمانے میں اہل شام، پھر سر اٹھا رہے ہیں زمانے میں اہل شام، پھر نسل نو کو جرت عباس چاہیے، صفین میں صفوں کی صفائی کے واسطے حیدر کو رن میں جرت عباس چاہیے۔ دوران تقریر مختلف آیات کی چھاؤں میں آگاہی بخشتے ہوئے یہ بتایا کہ قرآن ڈائجسٹ نہیں، کتاب ہدایت ہے، کمال ہے، زندگی ہے، راہ نور ہے، شرف ہے، شرافت ہے، امانت ہے، دیانت ہے، صداقت ہے، رسالت ہے، امامت ہے۔ پھر سمجھایا کہ ہدایت اور امامت گلاب اور خوشبو کی طرح ہے، پانی اور نمی کی مانند ہے، آگ اور حرارت جیسی ہے، یعنی گلاب سے خوشبو لی جاتی ہے، دی نہیں جاتی، پانی سے نمی حاصل کی جاتی ہے، بہم نہیں پہنچائی جاتی۔ اس طرح آگ سے حرارت کا حصول ہوتا ہے، آگ کو حرارت مہیا نہیں کی جاتی، بعین ہی امام سے ہدایت لی جاتی ہے، دی نہیں جاتی۔ کیوں نہ؟ کیونکہ جب ہم نماز میں 5 وقت یہ کلمات ادا کرتے ہوں کہ ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا، تاکہ نہ کہ ان کی راہ پر جن پر غضب نازل ہوا یا گمراہ ہوئے۔ اگر یوں کہوں کہ مجلس حسین یا حسینیہ یونیورسٹی کے ذریعے محمد و علی و فاطمہ و حسین و حسن کے راستے پر چلا تو بے جا نہ ہوگا۔ پس مومنین و مومنات، اگر قیام حسین کو سمجھنا چاہتے ہو تو فلسفہ نماز کو سمجھو۔ آخرت کا راستہ سمجھنے کے لیے دنیا کا راستہ سمجھنا ضروری ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور انگریزی کا محاورہ ہے ایز یو سو سو شیل یو ریپ۔ آج دنیا یہی تو چاہتی ہے کہ صراط مستقیم، جو کہ 1.25 لاکھ انبیاء کا نعرہ ہے، شہداء، اوصیاء، اولیاء، صدیقین، مرسلین و مقربین کا نعرہ ہے، اس سے بالعموم مسلمین اور بالخصوص شیعان حیدر کرار کو دور کر دیا جائے، غم حسین منانے پر پابندی لگا دی جائے، ان کے پرچم کو سرنگو کر دیا جائے۔ لیکن بطفیل صدقہ پنجتن پاک اور بقول شاعر، بڑے بڑوں کے بھی جھنڈے جھکائے جاتے ہیں، نہیں جھکا ہے کبھی وہ علم حسین کا ہے۔ ہر ایک غم کا مداوع جہاں میں ممکن ہے، نہیں ہے جس کی نہایت وہ غم حسین کا ہے۔ اور کل کا خوبصورت ترین جملہ جو ہر باضمیر انسان کے ضمیر پر دستک دے رہا تھا، وہ ریکال کرا کے قبلہ صاحب کو دعوت سخن دوں گا کہ محرم سیاہ پوشی نہیں ہے، یعنی جسم کو کالے کرنے کا نام نہیں بلکہ کالے اعمال کو سفید کرنے کا نام ہے۔ یہ ربائی آپ کی نظر کر کے مائک قبلہ صاحب کے حوالے کرتا ہوں۔ چلتے جائیں گے قلم کاغذ بھی بھرتا جائے گا، چلتے جائیں گے قلم کاغذ بھی بھرتا جائے گا، ایک حرف کربلا پھر بھی نہ لکھا جائے گا۔ باب جنت پر نمازیں دستکیں دے گی مگر، باب جنت پر نمازیں دستکیں دے گی مگر، کربلا سے پوچھ کر دروازہ کھولا جائے گا۔ تشریف لاتے ہیں قبلہ مولانا مرزا حسین صابری صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،
برائے خشنودی محمد و آل محمد صلوات۔ ابھی بھی ہماری چونکہ مجبوری ہے آپ سے جو پیچھے تھوڑے تھوڑے سے اور آگے ہو جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو مزید جو ہے وہ گنجائش مل سکے بیٹھنے۔ بہت شکریہ۔ صلوات۔ لیکن میں شاہ صاحب سے اجازت لے کے درخواست کروں گا کہ جہاں جس طرح ہے وہیں پہ تشریف رکھیے گا، جگہ کھلی ہے، خلاف احتیاط ہے زیادہ کلوز ہونا، اور جگہ یہاں بھی موجود ہے وہاں بھی ہے، آپ کے فائدے میں ہے کہ زیادہ کلوز نہ رہیے، اور ماسک کا بھی استعمال ضروری ہے۔ بانیہ نے فرش اعضاء آپ سب کے مرحومین کورونا کی وجہ سے جو مومنین لقائے الہی ہو گئے پچھلے سال سے آج تک کے درمیان جو ہم سے جدا ہو گئے ہیں، ان سب کے لیے، ان کے ارواح کے لیے الفاتحہ۔ بسم اللہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی خلق الخلق حین خلقهم، غنیا عن طاعتهم وآمنا من معصیتهم، ثم الصلاة والسلام على حبيبه ونجيبه ورسوله محمد المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الدائمة على أعدائهم من أول يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ سب مل کے بلند صلوات پڑھیں۔ پروردگارہ ہمیں بحر بے کران حسینیت سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ رب ذوالجلال سفینہ فکر بحر آل محمد میں غوطہ ور ہو کر لولو و مرجان معرفت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ فرش عزا بچھانے والے اور مہمان عزاداروں کو پروردگار ان کے رزق میں، ایمان میں، توفیقات میں برکت عطا فرما۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما۔
دشمنان مکتب اہل بیت اگر قابل اصلاح نہیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ جتنے بیمار ہیں کرونا کی بیماری اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے مریض ہیں، بالخصوص شاہ صاحب حسن رضا صاحب کے اہل خانہ، پروردگار ان سب کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل نصیب فرما۔ صلوات بلند آواز سے پڑھیں۔ کل کی گفتگو کا خلاصہ بہت ہی خوبصورت انداز میں قبلہ شاہ صاحب نے انتہائی محنت سے اور امانت سے اور دقت سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا پیش کیا آپ کی خدمت میں، اور اس سے جو دوست احباب کل تشریف فرما نہیں تھے انہیں بھی رہنمائی مل گئی موضوع کے بارے میں، تمہیدی گفتگو، اور مجھے بھی رہنمائی مل جاتی ہے کہ جہاں تک گفتگو آ کے رک جاتی ہے وہاں سے کاروان گفتگو کو آگے بڑھانے میں سہارا ملتا ہے۔ اور عرض ہوا کہ ہاں ایک اور نقطہ تمہیدی گفتگو کا ایک حصہ بنا کے عرض کروں کہ یہ جو رونا ہے پوری دنیا رو رہی ہے امام حسین کے اوپر، نہ فقط دنیا میں انسان، آسمان، زمین، چاند، چرند، پرند، کائنات میں کوئی ایسی شے نہیں ہے جو سید الشہداء کا عزادار نہ ہو۔ روایت میں ہے صرف 3 چیزیں جنہوں نے غم نہیں منایا ہے، 2 جگہیں اور 1 قبیلہ۔ پوری کائنات روئی ہے حسین کے اوپر سوائے بصرہ، شام اور آل امیہ، انہوں نے ماتم نہیں کی۔ جو کر رہے ہیں جو رو رہے ہیں وہ 2 قسم کے ہیں۔ یوسف پہ رونے والے 2 قسم کے تھے، بھائی بھی رو رہے تھے، بابا بھی رو رہا تھا۔ آنسو سب نے بہا دیے، لیکن دعا کیجئے پروردگارہ ہمیں یوسف کے بھائیوں والا آنسو نہ، بابا والا آنسو دے۔ اس لیے کہ کوئی کسی کے خوف سے روتا ہے، کوئی کسی کے دنیا کے خاطر روتا ہے، کوئی اپنے گناہوں کے ڈر سے روتا ہے، کوئی بہت کم لوگ ہیں جو واقعاً سید الشہداء کو رونے کے لائق سمجھ کر آنسو بہاتے ہیں۔ یوسف کے بھائی شام کو آ گئے، وَجَاءُوا عِشَاءً يَبْكُونَ، قرآن نے ان کی تصویر یوں پیش کی ہے کہ رات کا وقت ہوا، روتے ہوئے آ گئے۔ کیا ہو گیا، کیوں رو رہے ہو؟ یوسف کو بھیڑیے کھا گئے۔ وہ بھی رو رہے تھے لیکن یہ مگرمچھ کے آنسو تھے۔ خود مسلمانوں کے اندر ہمارے ملک میں حسینیت کے پرچار ہم بھی کر رہے ہیں، ہم بھی امام حسین کو مان رہے ہیں، ہم بھی عزادار ہیں، ہم بھی محب اہل بیت ہیں۔ یہ یوسف کے بھائیوں والے عزاداری ہے۔ جب تک غدیر کے مکتب سے آ کر عزادار نہیں بنیں گے، غزائے فکری سقیفے سے لیتے ہوئے آزادار حسین بننا یوسف کے بھائیوں کے آنسو ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ حضرت یعقوب روئے 30 سال، کسی کے خوف میں نہیں، کسی کے ڈر میں نہیں، یہ عشق کے آنسو تھے، یہ معشوق کا گریہ تھا، یہ دل کا گریہ تھا، اور دل میں بسے ہوئے تھے حضرت یعقوب کے، حضرت یوسف، اور یہی حال ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ 2 قطرے زمین پہ جب گر جاتی ہیں تو گناہ بخشے جاتے ہیں۔ 3 قطرے، 1 قطرہ خون کا، 1 قطرہ سیاہی کا، 1 قطرہ آنسو کا۔ ان 3 قطروں کی قدردانی کیجئے۔ شہید کا خون کا قطرہ، علماء کے سیاہی کا قطرہ، خوف خدا میں اور عشق حسین میں رونے والے آنسو کا قطرہ۔ یہ وہ قطرے ہیں جو دیکھنے میں قطرے ہیں، اندر سے سمندر ہیں۔ یہ عشق عزا، یہ عشق عزا اور عشق صاحب عزا،
اور اس کی آگ مرتے دم تک اور قیامت تک رب ذوالجلال ہمارے سینوں میں اس آگ کو بھڑکاتے رہے. صلوات پڑھ لیجئے بلند آواز سے. اور گفتگو کل یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ نعمت والوں کی راہ پہ چلا. ہم نماز میں دن میں کئی دفعہ جو صرف واجب ادا کرتے ہیں ان کو بھی تعداد معلوم ہے, جو نوافل بھی پڑھتے ہیں ان کو, سیدھی راہ پہ چلا. کون سا راستہ؟ نعمتوں والوں کا راستہ, صراط المستقیم. کون سا راستہ؟ انعمت علیہم, مغضوب اور ضالین کا راستہ نہیں. یہ کن کا راستہ ہے؟ نبیین, صدیقین, شہداء, صالحین. یہ ان کا راستہ ہے. صراط مستقیم نبیین کا راستہ, صراط مستقیم شہداء کا راستہ, صراط مستقیم انبیاء کا راستہ, اولیاء کا راستہ, اوصیاء کا راستہ, شہداء کا, صالحین کا. یہ وہ راستہ ہے جن پر پروردگار تیری نعمتیں آئی ہیں. نعمت سے تو آپ بھی مالا مال ہیں. جس وقت آپ نماز میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نعمت والوں کی راہ پہ چلا, اسی آن میں لاکھوں نعمتوں کے اندر ہیں, حصار میں ہیں, حلقے میں ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی تمنا کی نعمت والوں کا راستہ لگتا ہے کہ وہ نعمت بھی اور ہے اور وہ نعمت والے بھی اور ہیں. نبوت نعمت ہے, نبی نعمت والے ہیں. رسالت نعمت ہے, مرسلین نعمت والے ہیں. ہدایت نعمت ہے, مہدیین نعمت والے ہیں. امامت نعمت ہے اور ائمہ نعمت والے ہیں. شہادت نعمت ہے, شہداء نعمت والے ہیں. صلاحیت نعمت ہے, صالحین نعمت والے ہیں. اس نعمت کی ابراہیم نے بھی تمنا کی, موسیٰ نے بھی تمنا کی, عیسیٰ نے بھی تمنا کی. ہر نبی اس نعمت کے خواہاں ہے. اور یہی نعمت جب سمیٹ کے آ گئی غدیر خم میں اس نعرے کے ساتھ, من کنت مولا فہذا علی مولا, تب اللہ کی آواز آ گئی, آج نعمتیں مکمل ہو گئی. دین کامل ہو گیا, اللہ کی نعمتیں مکمل ہو گئی. نعمت ہدایت کے آتے ہوئے, اور اس نعمت نے نوع انسانی کو سیراب کر دیا. اور نچوڑ شعر پیش کر رہا ہوں. ملتی ہے ہر بشر کو اسی فصل سے غذا, پنڈا کے آخر تک توجہ چاہوں گا. ملتی ہے ہر بشر کو اسی فصل سے غذا, کی تھی نبی نے جس کی زراعت غدیر میں. حیدری چمن چمن گلی گلی, نگر نگر گلی گلی, نعرہ حیدری. ملتی ہے ہر بشر کو اسی فصل سے غذا. کون سی فصل؟ فصل امامت سے, فصل ہدایت سے, فصل نبوت سے, فصل عصمت سے, فصل تاج شرافت سے. یہ فصلیں تھی. ملتی ہے ہر بشر کو اسی فصل سے غذا, کی تھی نبی نے جس کی زراعت غدیر. اور اس زراعت کی آبیاری ہم نے کرنی ہے اپنی حیات کے لیے اور اپنے بقا کے لیے. موسیٰ کلیم نے فرمایا ربی, نچوڑ جملہ کل کا یہ تھا, اور بیک گراؤنڈ اور بیس آج اس سال کے موضوع کا امامت اور ہدایت کے حوالے سے یہ ہے. اور قیامت سید الشہداء کا خلاصہ حضرت موسیٰ کے اس جملے میں جو آیہ کریمہ ہے رب ذوالجلال نے, رب بما انعمت علیہ, پروردگار میرے کاندھے کو بھاری کر دیا ہے. عصمت کی نعمت, ہدایت کی نعمت, امامت کی نعمت, رسالت کی نعمت, نبوت کی نعمت سے. انعمت یہ تیری ہیں, میری نہیں ہے, تو تیری نعمتیں ہیں. علیہ میرے اوپر, لیکن صرف نعمتیں ہی نہیں میری ذمہ داری بھی بڑھ گئی. یہ ہے فلسفہ آزاداری, یہ ہے حسین پہ کٹ مارنے کا فلسفہ اور حکمت. انعمت نعمت تیری ہے, علیہ میرے اوپر,
بس میری ذمہ داری کیا ہے؟ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ، مجرمین و فاسقین و طاغین و ظالمین و غاصبین کے سامنے نہ سر جھکاؤں گا نہ انہیں سر اٹھانے دوں گا۔ یہ ہے حسینیت، یہ ہے نبوت، یہ ہے پیغام رسالت اور پیغام امامت۔ جن کے کاندھے پر امامت کا عہدہ، امامت کا، رسالت کا، نبوت کا، ہدایت کا تاج شرافت ان کے سر پہ آئیں، نہ وہ بکتے ہیں نہ جھکتے ہیں۔ موسیٰ کلیم فرمایا نہ فرعون کے سامنے نہ سر جھکاؤں گا نہ فرعون کو سر اٹھانے دوں گا۔ جب موسیٰ نے یہ اعلان کیا تو یہ سلسلہ جب آگے چلا، فخر موسیٰ میدان کربلا اور 1000 فرعونوں سے بدتر یزید کے سامنے یہی جملہ کہا، سر کٹ سکتا ہے نا مجھ جیسا لا یبایع مثلی، صرف میں نہیں جو میرے نقش قدم پہ چلے گا، جس کی تربیت میری تربیت جیسی ہوگی، جو میری طرح دامن عصمت و طہارت میں پلا ہوا ہوگا، جو حلال روزی کھائے گا۔ حلال روزی کا بڑا کرشمہ ہے، بڑی دخالت ہے، روزی لقمہ حلال کا۔ مجبور ہوں جو پوائنٹ بلندی پہ جاتی ہے وہاں شعر میں پیغام دے دوں۔ سفیان کی روٹی نے پالا ہے منافق کو، حلال کمائی کا اثر دیکھیے گا، حلال کمائی کا۔ سفیان کی روٹی نے پالا ہے منافق کو، اسلام کی برکت ہے یہ نان ابو طالب۔ سفیان کی روٹی نے پالا ہے منافق کو، اسلام کی برکت ہے یہ نان ابو طالب۔ مثلی مجھ جیسا کبھی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا ایک طرف ہے، امریکہ ہو، اسرائیل ہو، آل یہود ہو، آل سعود ہو، ریال ہو، ڈالر ہو، جتنے بھی مسخ شدہ چہرے انسانیت کے ہیں سارے کھڑے ہیں علی کے اولاد کے سامنے، اور یہ جنگ تکاثر اور کوثر کی جنگ ہے۔ تکاثر ریال کی صورت میں، تکاثر ڈالر کی صورت میں، تکاثر آل یہود کی صورت میں، تکاثر امارات کی صورت میں، تکاثر امریکہ کی صورت میں، پوری دنیا کے تکاثر ایک طرف اور ایک کوثر کی اولاد ایک طرف۔ یہ کوثر ہے، ادھر یہ مجلس کوثر حسین ہے، یہ ولایت فقی کوثر حسین ہے، یہ مرجعیت یہ کوثر حسین ہے، یہ عشق عزا کوثر حسین ہے۔ فرق کیا ہے تکاثر اور کوثر میں؟ کوثر تکاثر کے بارے میں فرمایا الہاکم، یہ دشمن ہے تمہیں خدا سے دور کرے گا، اور کوثر کے بارے میں فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے عطا کیا ہے۔ جو اللہ کی عطا ہوتی ہے وہ وسیلہ ہے، وہ باب اللہ ہے، اللہ سے دور نہیں کرتی ہے، اللہ سے جوڑنے کا کام دیتی ہے۔ اور اس کوثر کے دسترخوان پر آپ تشریف فرمائیں، اور یہی کہ میں سر نہیں جھکاؤں گا، سر دے دوں گا۔ اور ایک شعر جو کسی شاید ہندوستانی شاعر کا ہے کہ دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، وہ یعنی وائرل ہے، یوٹیوب پہ اس پہ آپ نے دیکھا ہوگا، موبائل سب کے موبائل میں ہے، اور بہت ہی کس انداز میں، خوبصورت انداز میں کہنے والا بھی کہہ رہا دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، سر مل گیا حسین کا، بیعت نہیں ملی۔ دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، سر مل گیا حسین کا، بیعت نہیں ملی۔ اب ان کا، اب یہاں میرا شعر اپنا جوڑ دیتا ہوں، یہ بیعت کیوں نہیں ملی؟ سالوات پڑھ لیجئے، میں سوچوں شعر کو آپ کی خدمت میں۔ سر لے کے بھی حسین سے بیعت نہ لے سکے، سر لے کے بھی حسین سے بیعت نہ لے سکے، ان کے سلف سے لی تھی جو بیعت غدیر میں۔ سر لے کے بھی حسین سے بدلہ نہ لے سکے، ان کے سلف سے لی تھی جو بیعت غدیر میں۔ صلوات بلند آواز سے پڑھ لیجئے۔
جہاں ہدایت ہوگی وہاں امامت ہوگی، اور جہاں امامت ہوگی وہاں ہدایت ہوگی. یہ گلاب اور خوشبو کی طرح ہے، دوسرے سے جدا نہیں. ہدایت رب ذوالجلال نے کائنات کے تمام موجودات عالم کے رگ رگ میں سمو دیا. گفتگو نئے رخ میں داخل ہو گئی، توجہ چاہوں. کائنات کی ہر شے میں اللہ کی رحمت سے اور کرشمے سے ہدایت موجود ہے. آپ آسمان کو دیکھیں، زمین کو دیکھیں، کئی کروڑ سال اس سورج کے بنے ہوئے، 15 کروڑ کلومیٹر کا فاصلہ ہے کرۂ زمین اور سورج کے درمیان. یہ نہ ایک ذرہ آگے بڑھ سکتا ہے، نہ ایک ذرہ پیچھے ہٹ سکتا ہے. اس کی گردش سے آپ کو موسم بہار میسر آتی ہے، اس کی گردش سے آپ کو موسم خزاں، موسم سرما گرما کا موسم. 3,60,000 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ چاند ہے. چاند اور سورج کی دوستی آپ کے سامنے ہے. نہ چاند سورج سے جدا ہوتا ہے، نہ سورج زمین سے جدا ہوتا ہے، نہ زمین چاند سے جدا ہوتا ہے. ایک خرب کہکشاں ہے، ہر کہکشاں میں کئی خرب ستارے ہیں. ہر ستارہ دوسرے ستارے سے کئی خرب کے کلومیٹر پر نوری فاصلے پر. آج تک نہ کوئی ستارہ ستارے سے ٹکرایا ہے. آج تک نہ کسی ستارے نے گردش سے استعفا دے دیا ہے. آج تک کسی ستارے نے کامچوری نہیں کیا ہے. آج تک کسی ستارے نے کرپشن نہیں کیا ہے. ہر شے اپنی حالت پر، جس حال پر رب ذوالجلال نے رکھا ہے اسی. آئیے زمین میں آپ نے مکئی بو دیا تو زمین آپ کو مکئی کی ہی فصل دے گی، گندم نہیں دے گی. گندم کی فصل بو دی ہے تو گندم ہی ملیں گے، مکئی نہیں. کھجور سے کھجور، اخروٹ سے اخروٹ، انار سے انار، انگور سے انگور. آج تک غلطی کسی پھل سے، کسی دانے سے نہیں ہوئی ہے کہ آپ نے ٹماٹر کے بیج بو دیے ہوں تو ادھر سے آپ کو آلو ملے. ٹماٹر ٹماٹر قیامت تک. یہ ہے ہدایت تکوینی کائنات کی ہر شے کے اندر. آئیے اپنے جان کے اندر آنکھیں دو ہیں، لیکن بیلنس رب ذوالجلال نے ایسا برابر کیا ہے، دیکھنے میں یوں لگ رہا ہے کہ ایک آنکھ سے دیکھ رہے ہیں. سوچئے گا یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ معرفت کے پر ہیں. یہ میں ذکر کر رہا ہوں آپ کو، معرفت کے پر عطا کریں گے. یہ آنکھیں دو ہیں لیکن دو چیزیں نظر نہیں آتی ہیں. جس چیز کی طرف دیکھو گے ایک نظر آئے گی. آنکھیں دو ہیں، منظر ہے نا، نظر دو منظر ایک. یہ کرشمہ نہیں ہے رب ذوالجلال. جب آنکھیں دو ہیں تو دو چیزیں نظر آنی چاہیے. نہیں، کان دو ہیں، آواز ایک آتی ہے. ورنہ ادھر کی آواز الگ آنی چاہیے، ادھر کان کی آواز الگ آنی چاہیے. نتنے دو ہیں، دونوں آپ جب سونگیں گے بو یا خوشبو یا بدبو ایک ہی آئے گی. لیکن زبان ایک کیوں دیا ہے؟ وہ زبان بھی تو دو ہونے چاہیے. ایک زبان کے باوجود بھی انسان 1000 باتیں ایک موضوع کے بارے میں کر رہا ہوتا. زبانیں دو ہوتی تو کیا قیامت بن جاتی. دو آنکھیں، یہاں بہت توجہ چاہوں گا، یہاں بہت یعنی اہم پیغام ہے. دو آنکھیں، دو ہاتھ، یہ حواس خمسہ کے کارخانے ہیں، تحقیق کے کارخانے ہیں. اللہ نے دو آنکھیں، دو ہاتھ، دو نتنے، دو کان اور ایک زبان دے کر نو انسانی پہ یہ حجت قائم کی ہے کہ میرا بندہ زیادہ دیکھو، زیادہ سوچو، زیادہ پرکھ لو، زیادہ سنو، بولو کم. بولو کم. کبھی بیلنس خراب نہیں ہوتا دونوں آنکھوں کے درمیان. کبھی آپ کی سماعت میں تبدیلی نہیں آتی ہے. اگر سماعت کم ہو گئی تو دونوں سے کم ہو جائے گی. ایک بند ہو کے کھلا نہیں ہوتا. نتنوں میں بھی اسی طرح. آپ کے اندر جو نظام ہے، نعمتوں کا جو نظام رب ذوالجلال نے بنایا ہے، ابھی جو آپ ناشتہ کر کے آ گئے، ایک ہی لقمے سے بال بنانے کا کارخانہ الگ، ہڈیاں بنانے کا کارخانہ الگ، نظر بنانے کا کارخانہ الگ، خون بنانے کا، گوشت بنانے کا، ہر چیز کا الگ الگ. کس نے سمجھایا ہے اس کو؟
کس نے سکھایا ہے اس کو؟ آپ اپنی کھیتی باڑی میں جائیے، دنگ رہ جائیں گے. اور شاید سنا چکا ہوں، مسدس علی کا حصہ ہے کہ سنگ کے پہلو میں شرر رکھ دی ہے کس نے، دانے کے بھی سینے پہ شجر رکھ دی ہے کس نے، اس قطرہ نیسا میں گوہر رکھ دی ہے کس نے، ہر شاخ کے شانے پہ ثمر رکھ دی ہے کس نے. یہ معجزہ رب اعلیٰ ہے کہ نہیں ہے؟ اے دوست ذرا سوچ، خدا ہے کہ نہیں ہے؟ نظام کائنات میں ہدایت روح کی طرح ہے. یہ پوری نظام، یہ کائنات جسم کی طرح ہے اور ہدایت الہی اندر موجود ہے. سورج کی ذمہ داری ہے کہ وہ کراچی کے کھارے پانی کو غبار میں اٹھائے، اوپر اٹھا کے غبار بنا دے. جب غبار کی صورت میں اوپر گیا تو ایک ہوا کی ذمہ داری، کئی قسم کے سینکڑوں قسم کے ہوائیں ہیں، ایک ہوا کی ذمہ داری ہے اس کو اکٹھا کر کے بادل بنا دے. وہ ہوا اپنا کام کر کے پیچھے ہٹ جائے تو دوسری ہوا کو حکم ہے کہ آپ آج کے اس میں پانی پیدا کریں. جب وہ سفینہ بن جاتا ہے پانی کا، چوتھی ہوا آتی ہے، اسے دوش میں اٹھا کے ہمالیہ اور قراقرم میں لے جاتے، ادھر برسا دے، کچھ لاہور میں، کچھ ہندوستان میں، کچھ کہیں پہ. جب برسنے لگی یہ بارش تو زمین کو، پہاڑوں کو اللہ نے حکم دیا. نظام ہدایت تکوینی دیکھیے گا، اس کو اپنے آغوش میں جما کے گلیشیر بنا دو. جب گلیشیر بن گیا تو سورج کو حکم ہوا کہ اپنے تپش سے اس کو پگھلا دو. جب پگھلنے لگا پانی کو حکم ہوا اپنا راستہ پنجاب کی طرف خود بناؤ. گلیشیر پگھلتا گیا، ادھر سے بھاپ بنتا گیا، بھاپ بادل میں تبدیل ہو گیا. تب بادل کو ہوا نے اٹھایا، ہوا نے بادل کو ہمالیہ لے گیا، ہمالیہ کے بلندیوں پر برسا کے اسے زمین نے گلیشیر بنا دیا. گلیشیر کو سورج کی تپش نے پگھلا دیا. پانی نے اپنا راستہ بنایا. پانی راستہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا گلگت بلتستان سے پنجاب پہنچ گیا. آپ نے سکھایا ہے؟ سوچا بھی ہے کسی انسان نے کہ یہ کیا کرنا ہے؟ یہ نظام تکوین الہی ہے، یہ ہدایت ہے کائنات کی ہر شے میں. اور یہاں بارش کے پانی نے کیا سے کیا ہمارے لیے گل کھلا دیے اور نعمتیں رنگا رنگ. ایک نظر کے لیے علاج، ایک کمر کے لیے علاج، ایک جگر کے لیے علاج، ایک کینسر کے لیے علاج. یہ نعمتیں الہی ہیں. سوچئے گا، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جس نے کائنات کی ہر شے کو لباس خلقت اور خلقت عطا کی. ثم ہدی. صرف ہدایت، انسان ہدایت کی طرف محتاج نہیں ہے، کائنات کی ہر شے ہدایت کی طرف محتاج ہے. یہ انسانی ہدایت کے لیے نہیں ہے. صرف ربنا الذی، میرا رب وہ ہے، عطا کیا ہے، کل شیء، کل شیء میں آسمان و زمین و چاند و چرند و پرند، یہ ساری چیزیں آتی ہیں. مچھلی کی اپنی ہدایتیں ہیں، پرندوں کی ہدایتیں ہیں، جتنے حشرات ہیں ان کے ڈیفنس سسٹم دیکھیے، ان کی فائنینشل دیکھیے، ان کی انجینئرنگ دیکھیے، ان کی سیکورٹی دیکھیے، عقل انسان دنگ رہ جائے. حشرات کے جتنے پرندے ہیں ان کے گھونسلہ بنانے کا طریقہ دیکھیے، ان کے موسم کا انتخاب دیکھیے، گھونسلے کا جگہ دیکھیے، انڈوں کی حفاظت دیکھیے. ربنا الذی، جہاں ربوبیت ہوگی وہاں خالقیت ہوگی، اور جہاں خالقیت ہوگی وہاں ہدایت ہوگی. ربوبیت، خالقیت، ہدایت، یہ تینوں ساتھ ہیں. ربنا الذی اعطی کل شیء، میرا رب وہ ہے جس نے کائنات کی ہر شے کو کل شیء ہدایت عطا کی. ثم ہدی، ہدایت عطا کی. کبھی مخالفت نظر نہیں آئے گی. مخالفت انسان کے اندر ہے، عالم تکوین کے اندر نہیں. اور اس مردہ انسان کو جب رب ذوالجلال نے ہدایت دی، اومن کان میتا، ایک اور رخ میں داخل ہو گئی، اومن کان میتا فاحییناہ، انسان مردہ تھا ہم نے زندہ کر دیا. قرآن تعبیر بہت توجہ چاہوں گا، قرآن کی تعبیر میں میت جنازے کو نہیں، زندہ گمراہ کو کہا جاتا ہے. میت آپ صرف جنازے کو سمجھتے ہیں، نہیں، گمراہ انسان، منافق انسان، مجرم انسان، مشرک، اس کو قرآن نے میت کہا ہے. کتنی پیاری تعبیر ہے.
فَأَحْيَيْنَاهُ، ہم نے زندگی عطا کی اسے. یہاں حیات سے مراد زندہ ہونا نہیں ہے، جسم کا زندہ ہونا نہیں ہے، دل کا زندہ ہونا ہے. اسے ہم نے حیات عطا کی. فَأَحْيَيْنَاهُ، اوپر سے کیا عطا ہوا؟ احیینا، ہم نے زندہ. یہ ہدایت ہے. ہدایت حیات ہے، ہدایت کمال ہے، زوال سے بچا دیتا ہے. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، یہ بڑا پیغام. اور ساتھ جس کو ہم ہدایت عطا کرتے ہیں اسے ایک ایسا نور عطا کرتے ہیں، نور عطا کرتے ہیں کہ یمشی بِهِ فِي النَّاسِ، اس نور کے ذریعے لوگوں میں سفر کرتا ہے اور زندگی گزارتا ہے. ٹھیک، آپ سارے مومن ہیں نہیں ہیں؟ ابھی ذرا حوصلے سے مرحلے سے گزرتے ہوئے مجھے میرے سوال کا جواب دیجیے. آپ سارے مومن ہیں نہیں ہیں؟ جب مومن ہے تو اللہ نے ہدایت دی ہے، مومن ہے نا؟ ہے. قرآن نے کہا ہم نے نور بھی عطا کیا ہے، اس نور کے ذریعے معاشرے میں چلتے ہیں، لاہور میں، امامیہ کالونی میں، مختلف جگہوں میں. ٹھیک، وہ نور دکھائیے. جب آپ مومن ہیں، قرآن نے کہا ہم نے نور دیا ہے اور اس نور کے ذریعے معاشرے میں لوگوں میں چلتا ہے. نور دکھائیے، کدھر ہے؟ یہ ظاہری بجھنے والا نور نہیں ہے، کبھی نہ بجھنے والا نور اندر ہے. دل کی آنکھوں کو نور کہا جاتا ہے، نور بصیرت کو نور کہا جاتا ہے، دل کی زندگی کو نور کہا جاتا ہے. وہ نور کیا کرتا ہے؟ اس کی مثال آپ اپنے گھر سے لیجئے گا. جب رات کو تاریکی چھا جاتی ہے، لائٹ چلی گئی اور کوئی چراغ کا انتظام نہ ہو، نہ باپ بیٹے کو پہچان سکے، نہ بیٹا باپ کو، نہ میاں بیوی کو، نہ اولاد کو، نہ دیوار نظر آئے، نہ گٹر نظر آئے، نہ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. ٹھیک، یہی مثال اندر کے نور کا ہے. جب اندر والا نور آتا ہے، یہ اندر سے ہدایت کرتا ہے کہ اگر راہبر چنو تو کیسا ہونا چاہیے، راستہ چنو گے تو کون سا راستہ ہونا چاہیے، راستے کا ہم سفر ہو تو کیسا ہونا چاہیے، منزل ہو تو کیسی ہونی چاہیے، زاد راہ ہو تو کیسے ہو، بولو تو کب، خاموش رہو تو کب، بیعت کرو تو کس کی، لعنت کرو تو کس پر. یہ اندر کا نور بتا دیتا ہے. یہ اندر ہے، باہر نہیں ہے. اندر سے رہنمائی، یعنی عقل رسا، قلب سلیم، نور بصیرت، اس کو نور کہا جاتا ہے. رب ذوالجلال نے فرمایا یہ ہم نے عطا کیا ہے. یہی نور اگر کسی کے اندر ہو تو کسی کو سلمان بنا دے، کسی کو ابو ذر بنا دے، کسی کو مالک اشتر بنا دے، کسی کو قمبر بنا دے. یا خدا دل کو میرے دولت گوزر دے دے. یہ وہی نور ہے، دولت گوزر وہی نور ایمان ہے. یا خدا دل کو میرے دولت گوزر دے دے، یا تو مجھ کو بھی اٹھا دار پہ تمار کے ساتھ. اس نور نے بتایا کہ سر کٹ بھی جائے علی سے جدا نہیں ہونا ہے. وہ نور بتا دیتا ہے مر بھی جائے علی سے جدا نہیں ہونا ہے. یہ نور بتا دیتا ہے کہ حاکم وقت اگر مدینے سے نکال کے ربضہ بھی لے جائے علی سے جدا نہیں ہونا ہے. اس نور نے بتایا ہے کہ کھجور کی بلندیوں پر زبان بدی سے کھینچ بھی دی جائے تو علی سے جدا نہیں ہونا ہے. یہ نور ہے اندر سے، یہ نور ہے. اور جن کے اندر یہ نور نہ ہو، آپ جانتے ہیں اور کہ بدترین انسان کے اوپر بیعت کرنے کے لیے تیار ہے. حیوان سے گیا گزرا انسان، کتے سے گدھے سے گیا گزرا انسان کے اوپر خلافت کا لفظ استعمال کرنے میں انہیں آر نہیں ہے، کیونکہ اندر انرجی نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت نہیں ہے، نور بصیرت نہیں ہے. لہذا ائمہ معصومین علیہ السلام کی شدید تاکید ہے کہ اہل بصیرت بن جاؤ، اہل نور بن جاؤ. اور یہ نور آپ کو میدان محشر میں سرفراز کر دے. سورہ حدید، جتنے بھی منافقین و مجرمین و کافرین ہیں، مومن سے قیامت کے میدان میں نور کی بھیک مانگیں گے. یوم نقتبس من نورکم، مومن کے نور سے پوری قیامت چمک اٹھے گی. یاد رکھیے گا، نور مومن سے صرف دنیا نہیں، پوری قیامت چمک اٹھے گی. کافر بھی آئے گا، یوم نقتبس من نورکم، تھوڑا مجھے بھی دے دو.
مجرم، منافقین، جتنے سارے مجرمین ہیں، مومن سے نور کی بھی سورہ حدید مطالعہ کیجئے. یوم نختبس من نورکم. مومن کیا کہے گا؟ وہاں ہمسائیگی کا لحاظ نہیں ہوگی، وہاں پارٹی بازی کا لحاظ نہیں، وہاں رشتہ داری نہیں چلے گی، وہاں سینئر جونیئر نہیں چلے گی. ایک ہی جواب ہوگا مومن کا، یہ نور میں یہاں سے نہیں لے کے آیا ہوں، جاؤ دنیا میں لائن میں کھڑے ہو جاؤ، لبیک یا حسین کہو، خاک شفا پہ سجدہ کرو، توحید ٹھیک کرو، نماز قضا نہ ہو، عشق علی میں مر جاؤ، اور عشق زہرا میں اور انتظار امام میں لوگوں کی گالیاں بھی سنو، پتھر بھی کھاؤ، جیل بھی جاؤ، وہاں سے میں سمیٹ کے لے کے آیا ہوں. نور کمانا ہے تو جاؤ دنیا میں لائن میں کھڑے ہو. یوم نختبس من نورکم. مومن کہے گا نہیں، فالتمسوا نورا، یہ نہیں ملے گا، جاؤ کوئی اور نور ڈھونڈو. یہ ایمان کا نور ہے، یہ توحید کا نور ہے، یہ یقین کا نور ہے، یہ صبر کا نور ہے، یہ نعمت الہی پر شکر کا نور ہے، یہ آل محمد کی ہدایت پر، ان کی راہ پر چلنے کا نور ہے. یہ نور قیامت میں انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دے. لہذا معاشرہ نورانی ہونا، معاشرے کا نورانی ہونا. گھر نورانی ہو سکتا ہے، جتنے آپ لائٹنگ کریں گے گھر نورانی بن جائے گا آسانی سے. معاشرے کا نورانی ہونا، قبر کا نورانی ہونا، راستے کا نورانی ہونا. ہر اپنے اپنے شرائط ہیں اور ان شرائط پر عمل کرنا پڑے گا. اور یہی مجلس حسین ہے جو سفینۃ النجات کی صورت میں یہ نور بصیرت ہمیں عطا کرتا ہے. واقع مجلس حسین سفینۃ النجات. سفینۃ النجات کشتی ہم نے دیکھا نہیں ہے، نہ اس کشتی کو دیکھا ہے نہ امام کو دیکھا ہے. حدیث قیامت تک کے لیے حجت ہے. امام 1400 سال پہلے چلے گئے، نہ وہ کشتی ہم نے دیکھی ہے اور نہ وہ نجات کا طریقہ. حدیث قیامت تک کے لیے پیغام ہے. تو کس شکل میں ہے کہ ہمیں نظر آئے کہ حسین سفینۃ النجات ہے؟ یہی مجلس حسین ہے، جہاں ذکر حسین، جہاں فکر حسین، جہاں عشق حسین، جہاں راہ حسین میسر آئے. یہی سفینۃ النجات ہے اور یہی مصباح الہدا ہے. ایک نور وہ ہے جس سے صرف گھر روشن، ایک نور ایسا ہے جس سے شہر روشن، ایک نور ایسا ہے جس سے پوری دنیا روشن ہو. نور آل محمد وہ نور ہے جس سے پوری کائنات روشن، دنیا بھی روشن، آخرت بھی روشن. اہدنا الصراط المستقیم، سیدھی راہ پہ چلا، سیدھی راہ پہ چلا، صراط المستقیم. اور وہ ایک ہے سبیل. قرآن مجید میں سبیل کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے. سبیل، سبیل کسے کہتے ہیں؟ راستہ. اس کی جمع آئی ہے من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہماری راہ میں مجاہدت کرے گا ہم اسے راستے کھول دیں گے. وہ بند گلی میں نہیں پھنسے گا، راستہ اس کا کھل جائے گا، پریشان نہیں ہوگا. یہاں سبل آیا ہے، صراط جمع نہیں ہے، ایک ہے. سبل بھی راستہ، صراط بھی راستہ. لیکن فرق سبل اور صراط میں یہی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی نہریں جو دریا، بڑی دریا کے اندر گرتی ہیں، ان کی مثال سبل کی طرح ہے. اور وہ دریا جس کا رخ سمندر کی طرف ہو، ان کی مثال صراط کی طرح ہے. صراط ایک ہے. ان ربی علی صراط مستقیم. فخر کائنات نعرہ لگائے کہ میرا رب صراط مستقیم کا. تو رب ذوالجلال کا نعرہ آیا انک لعلی صراط مستقیم. میرے حبیب تیرا رب ہی نہیں، تو بھی صراط مستقیم پر. وہ پوری کائنات سے کہلوایا اہدنا الصراط المستقیم. تو آل محمد کی آواز آئی نحن صراط المستقیم. نعرہ تکبیر، نعرہ نحن صراط المستقیم. ہم صراط مستقیم ہیں. ایک صراط قیامت میں اور ایک صراط دنیا میں.
اور اس صراط پر جو ثابت قدمی کے ساتھ چلنا چاہتا ہے وہ اس صراط پر ثابت قدم رہے. یہ جو جنازے کو قبر میں اتار کے جب ہم تلقین پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ ثبتک اللہ علی قول ثابت. یہ کیا ہے قول ثابت؟ یہی صراط مستقیم ہے، یہی راہ امام ہے، یہی راہ غدیر ہے، یہی امامت ہے، یہی ہدایت ہے، یہی روشنی ہے کہ خدا راہ آل محمد پر دنیا کی طرح آخرت میں بھی ثابت رکھے. آل محمد کا درس یہی ہے کہ ہم قبر میں بھی مدرسہ بنا دیتے ہیں، جنازے کو قبر میں اتار کر بھی درسگاہ بنا دیتے ہیں. ثبتک اللہ بالقول الثابت. اور ایک ایک کر کے اماموں کا نام بتا دیتے ہیں. امام رضا علیہ السلام صلوات علیہ. ساتویں امام پر واقفی قبیلہ مذہب والوں نے ساتویں امام کے بعد کہا کہ بس یہی آخری امام ہے، اس کے بعد امام نہیں آئے گا. اس کی کوئی وجوہات تھی. آٹھویں امام سے انکار کر دیا. ابو حمزہ بطائنی اس قسم کا نام ہے. بعد میں کسی نے امام ہشتم کے حضور اس کا ذکر کیا. وہ کیسا آدمی تھا؟ امام نے کہا رہنے دیجئے. راوی نے پوچھا کیوں؟ کہ قبر میں جب اماموں کا سلسلہ پوچھا گیا، نکیرین پوچھتے ہیں من ربک کا، من نبیک کا، من امامک کا. جب امامت کی باری آتی ہے، امام اول، امام دوم، امام سب کا نام دینا ہے، واجب ہے ادھر. ہاں مولا فرماتے ہیں، یہ شاید نئی حدیث ہو آپ کے لیے. مولا نے فرمایا، حضرت آیت اللہ خوئی نے موجم رجال ہے، موجم رجال میں ذکر کیا اس کو. جب امام سے پوچھا گیا کہ بطائنی کا حال کیا ہے تو فرمایا کہ رہنے دیجئے. کیوں؟ امامت کا سلسلہ پوچھتے پوچھتے جب میرا نام آیا تو خاموش رہا. نکیرین نے اس کے قبر میں آگ بھر دی ہے، مار مار کے قبر کو، اس کے قبر کو آگ سے بھر دیا. یہی وجہ ہے کہ جب نیچے اترتا ہے امام تمہارا، امام اول یہ ہے، امام دوم یہ ہے، امام سوم یہ ہے. اب مجلس دوبارہ گئی عروج پر. اے دنیا والو، اے اہل قبلہ، اے مسلمانوں، اے حنبلیوں، اے شافعیوں، اے مالکیوں، اے انسانوں، شیعیان حیدر کرار کا تمہارے اوپر احسان ہے. شیعیان حیدر کرار حجت ہے اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر. دوست وہ ہے جو مشکل میں کام آئے. دوست وہ ہے جو مشکل میں کام آئے. دنیا کی مشکلات ویسی بھی جانے والی ہیں، آخرت کی مشکل سب سے بڑی مشکل ہے. وہاں 3 سوالات ہوں گے: من رب کا توحید، من نبی کا رسالت، ما دین کا اسلام، من امام کا. کچھ لوگ ہوں گے ایک سوال کا بھی جواب نہیں دے پائیں گے. کچھ لوگ ہوں گے سارے سوالات کا جواب دیں گے. کچھ ہوں گے کچھ کا سوال دیں گے جواب نہیں دیں گے. کچھ سوالات کا کچھ کا جواب بنے گا کچھ کا نہیں بنے گا. اے مسلمانوں آؤ ہم سے سیکھو. شکر گزاری کا مقام ہے، شیعوں کا شکر ادا کرو. امامت کا نام پوچھنا لازمی ہے. وہاں جا کے پچھتاؤ گے، ارے اچھا اسی لیے شیعہ حسین حسین کر رہے تھے، اسی لیے علی علی کر رہے تھے، اسی لیے زہرا کر رہے تھے. یار بڑی غلطی ہو گئی ہم سے. دوست کا کام آتا ہے. ہم آپ کے لیے حجت ہیں. آئیے وہاں نہ پچھتائیے، وہاں پریشان نہ ہو جائیے. 100% یقینی ہے کہ قبر میں علی کا پوچھا جائے گا. حضرت فاطمہ بنت اسد کو قبر میں پیغمبر اسلام اپنے دست مبارک سے اپنی قمیض پہنا کر اپنے ہاتھ سے قبر بنا کے نیچے اتار کے کچھ گفتگو کیا پیغمبر اسلام نے قبر کے اوپر. اس کے بعد فرمایا ابنو کا. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیا فرما رہے تھے؟ کہا کہ فاطمہ بنت اسد کو جو میری ماں ہے اس کو بتا رہا تھا جب امام اول کا پوچھے تو اپنے بیٹے کا نام لو، اپنے بیٹے کا نام لو. ابنوں کا اپنے بیٹے کا نام لو، اپنے بیٹے کا نام لو. یہ یقینی ہے. اس صراط
مستقیم پہ چلنے کے لیے، جہاں دنیا پریشانیوں میں، گرفتاریوں میں اور جہالتوں کے گلیوں میں گھومتی رہے گی، آپ کبھی نور حسن کے ساتھ، نور حسین کے ساتھ، نور مجلس کے ساتھ، نور زہرا کے ساتھ اس دنیا سے آپ رواں دواں ہوں گے۔ سفر انسان کا ہوتا ہے، چھوٹا سفر ہو یا بڑا سفر۔ ہم جب سفر پہ جاتے ہیں تو ماں سے ملاقات کرتے ہیں، باپ کا ہاتھ چومتے ہیں، بھائیوں کو سینے سے لگاتے ہیں، بچوں کے پیشانی بوسہ دیتے ہیں۔ حسین جب سفر پہ نکلے، ماں کے قدم تو نہ چوم سکے لیکن قبر پہ حاضر ہوئے، سلام کیا، السلام علیک یا اماں، مادر گرامی حسین کا سلام ہو۔ اور وہ آہ اور وہ گریہ اور وہ فریاد جو سید الشہداء نے روضہ فاطمہ زہرا پہ کی کہ مادر گرامی اس دنیا سے تیرے لال کو اس شہر سے نکالا جا رہا ہے، یوں الفاظ میں عرض کروں، ماما مادر گرامی تیرے روزے پہ روشن ہونے والا چراغ گل ہونے جا رہا ہے، اماں اب یہ چراغ تیرے قبر پہ روشن نہیں ہوگا، اماں حسین کا تیرے قبر پہ آنا اب نہیں ہوگا۔ اس فریاد کے بعد گئے روضہ رسول علیہ السلام پر، السلام علیک یا جدہ۔ اب حسین کو کتنا یاد آیا ہوگا کبھی دوش پیغمبر پہ سوار ہونا، کبھی گود میں پیغمبر اسلام کا، کبھی زبان چسانا، کبھی سوار کرنا، کبھی خطبے میں بھی دامن میں حسین، منبر پہ بھی حسین، اصحاب کی مجلس میں حسین، خطبہ جمعہ میں حسین، السلام علیک یا جدہ، تیری امت نے میرے اوپر زمین تنگ کر دی ہے، آسمان تنگ ہو گئی ہے، زمین تنگ ہو گئی ہے، یا رسول اللہ کیا کروں؟ اور تمام مقاتل نے یہ جملہ لکھا ہے، جب مولا رو رو کے غشی کی حالت میں گئے تو پیغمبر اسلام کو دیکھا، عجیب کیفیت کے ساتھ نانا رسول خدا کو، فرمایا نور نظر اس سفر پہ جانا یقینی ہے، لازمی ہے، کیوں؟ ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، رب ذوالجلال کی مشیت یہ ہے کہ تجھے مقام شہادت پہ دیکھے، لیکن صرف تجھے نہیں، ان اللہ شاء ان یراہن سوایا، زینب و ام کلثوم و سکینہ کو بھی لے کے جائے۔ مشیت الہی یہ ہے کہ درباروں میں خطبے دیتے جائیں، مشیت الہی یہ ہے کہ جلتے ہوئے خیموں کے راکھ میں بیٹھ جائیں، مشیت الہی یہ ہے کہ تمانچے دشمن کے کھائیں، مشیت الہی یہ ہے کہ گنے میں بازوں میں رسی بندی جائے۔ اعلان کیا مولا نے کہ سفر کی تیاری ہو جائے، حضرت عباس کی ذمہ داری لگ گئی۔ مولا عباس کی تیاری ہونے کے بعد اہل مدینہ کو اعلان کیا، مدینہ والو ابدا کوئی سر اٹھا کے نہ دیکھے، کوئی گھر کے چھت پہ نہ جائے، کوئی کاروان کے آگے آگے نہ جائے۔ کیوں مولا؟ اے شہنشاہ وفا، اس لیے کہ شہزادیوں کی سواریاں جا رہی ہیں، زینب کبریٰ کی سواری جا رہی ہے۔ میں بریکٹ میں آپ کے ذوق سے ایک جملہ آپ سے اجازت لے کے عرض کرنا چاہتا ہوں، زینب کبریٰ کو یہ سواری جب یاد ہے تو 11 محرم کی سواری بھی یاد آئی ہوگی۔ اجرکم علی اللہ، 11 محرم کی سواری بھی یاد آئی ہوگی کہ ایک سواری میں جملہ سننا، سکون سے پرسہ دیجئے گا، ایک سواری میں شہزادی زینب بن کے جا رہی ہے تو دوسری سواری میں بیچاری زینب بن کے جا رہی ہے۔ مدینے کی سواری اور کربلا کی سواری، جوانان بنی ہاشم کے حلقے میں، حلقہ نور کے اندر کی سواری، لیکن جملہ بڑا سخت ہے، آپ کی اجازت سے عرض کروں گا، جوانان بنی ہاشم کے حلقہ نور کی سواری، اور ایک سواری میں ایک طرف شمر کھڑے ہیں، ایک طرف لعین ہے، ایک طرف مرسات ہیں، ایک طرف سنان ہے، وہ سواری، دونوں سواریاں زینب کبریٰ کو یاد آئی ہوں گی۔ حضرت
سلمہ تشریف لے آئیں، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی فرزند رسول، اے لخت جگر رسول، اے نور نظر زہرا، میں التماس کرتی ہوں، میں بھی آپ کی ماں ہوں، اس سفر پہ نہ جائیے۔ آپ کے نانا نے آپ کے اس سفر کے بارے میں مجھے بہت کچھ بتا دیا ہے۔ جملہ سنیے گا، مولا نے فرمایا اماں نانا نے آپ کو بتا دیا ہے، مجھے دکھا دیا ہے، اگر دیکھنا چاہتی ہیں تو میں دکھا سکتا ہوں۔ دست اعجاز امامت کو اٹھایا، کہا دیکھیے ان انگلیوں کے درمیان کربلا کا منظر، میں کس زبان سے بیان کروں۔ حضرت ام سلمہ سر پیٹتی ہوئی چیختی ہوئی کیا فرماتی ہیں، یا حسین کبھی شبیہ پیغمبر کے سینے پہ دیکھ رہی ہو، کبھی نظر آ رہا ہے شش ماہ معصوم تیرے ہاتھوں میں مچل مچل کے جام شہادت نوش کر رہا ہے، کبھی تیرے سینے پہ شمر لیل سوار ہے، یہ منظر مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ کاروان روانہ ہوا، پیچھے سے کسی سسکیوں کے ساتھ کسی معصوم بچی کی آواز آ گئی، مہلن مہلن یا آقا، بابا ٹھہر ٹھہر کے جائیے، ٹھہر ٹھہر کے جائیے۔ وہ قیامت کا منظر تھا، بہن اور بھائی کی جدائی، اور وہ بھی معصومی کی حالت میں، قیامت کا منظر۔ آگے ابن عباس آ گئے، ابن عباس نے التماس کیا فرزند رسول یہ سفر پر خطر سفر ہے، اور ہم سب کی درخواست یہ ہے کہ آپ اس سفر پہ نہ جائیے۔ میں اس جملے پہ آپ کو زحمت دی اور آپ سے دعائیں لوں گا۔ مولا نے فرمایا خدا آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ مولا نے ابن عباس کو دعائیں دی، آپ کی نیت صحیح ہے، خدا آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ ابن عباس نے یہ کہا تھا سفر پہ جانا ہے تو آپ بے شک جائیں، لیکن نبی زادیوں کو ساتھ نہ لے کے جائیں، زینب کبریٰ کو ساتھ نہ لے کے جائیں، ان بچوں کو ساتھ نہ لے کے جائیں۔ کیا جواب دیا ابن عباس؟ زمانے نے بابا کو شہید کیا، قاتل نے چہرہ چھپایا۔ زمانے نے بھائی حسن کو زہر سے شہید کیا، قاتل نے چہرہ چھپایا۔ اماں زہرا شہید ہو گئی، قاتل چھپنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر تنہا حسین جائے تو مجھے بھی شہید کیا جائے گا، قاتل کا پتہ نہیں چلے گا۔ آخری جملہ، بہن زینب کو اس لیے ساتھ لے کے جا رہا ہوں، حسین کربلا میں شہید ہوں گے، قیامت تک میری بہنیں کبھی قاتل کو چھپنے نہیں دیں گی۔ کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں میں قاتل کا چہرہ بھی نمایاں ہوگا، قاتل کے کردار کو بھی نمایاں ہوگا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ لا أزعك الله سن الدهر وإن زهقت وآل أحمد المظلومون قد غيروا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ رب ذوالجلال آپ سب کے توفیقات میں برکت عطا فرمائے، ان آنسوں کو ذخیرہ آخرت قرار دے، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ پروردگار ہمارے بچوں کو ولولہ شہداء کربلا عطا فرما، ہمارے بزرگوں پر پروردگارہ وہ برکت وہ زندگی حبیب مظاہر کے عطا فرما۔ پروردگار زہرہ مرضیہ کو ہم سے راضی فرما، اے زہرہ مرضیہ ہمارا یہ پرسہ قبول فرما۔